کل جماعتی حریت کانفرنس نے گرمائی دارالحکومت سری نگر میں G20 اجلاس کے امکان سے متعلق ذرائع ابلاغ کی خبروں پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر یہ تقریب منعقد ہوئی تو رکن ممالک بالخصوص یورپی یونین کی جمہوری ساکھ کو بری طرح نقصان پہنچے گا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی قیادت نے سری نگر سے جاری بیان میں کہا کہ جموں کشمیر اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ ایک متنازع علاقہ ہے جس کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ رائے شماری کے ذریعے کیا جانا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ G20 ایک بین الحکومتی فورم ہے جس میں 19 ممالک اور یورپی یونین شامل ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے یہ بات ایک سینئر بھارتی عہدیدار کے اس بیان کے رد عمل میں کہی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سری نگر شہر رواں سال مئی میں ہونے والے G20 اجلاسوں میں سے ایک کی میزبانی کرے گا۔ سری نگر اور اس سے ملحقہ علاقوں کے لوگوں نے پریس انکلیو میں احتجاج کرتے ہوئے بھارتی فضائیہ اور ہوائی اڈے کے حکام کے زیر قبضہ زمینوں کو خالی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ نارو، اجگام اور گڑسوت کے رہائشیوں نے بتایا کہ بھارتی فضائیہ اور ہوائی اڈے کے حکام نے 155 روپیہ فی کنال کے عوض ان کی 168 کنال اراضی پر قبضہ کر رکھا ہے۔ میں غلام نبی بٹ حیدر پورہ کے رہنے والے ہیں۔ ہم زمیندار باقی اجگام، نارو اور باقی جگہوں سے ہے۔ ہم گورنمنٹ سے آپ کے وسادت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا زمین انڈین ایئر فورس کے پاس ہے اس کے بدلے ہمیں زمین دو، ہمیں کمپنسیشن نہیں چاہیے۔ ہمیں 150 روپیہ ملتا ہے پر مہینے کو، جو کہ ایک کنال کو ملتے ہیں ہمیں۔ یہ دن کو 5 روپے کے حساب سے ہمیں ملتے ہیں پر کنال کے۔ اگر ہم اس میں اور کچھ سبزی اگائیں گے تو ہمیں ایک مہینے میں کتنے نکلے گا اس میں؟ تو ہم گورنمنٹ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں زمین کے بدلے اور کسی جگہ پر۔ زمین گورنمنٹ نے آپ سے کب لی ہے؟ یہ 1947 میں لیا ہے جب سے یہاں ایئرپورٹ بنا ہے۔ ہمارے مانگے پوری کرو، ہمارے مانگے پوری کرو، زمین کے بدلے زمین دو۔ لداخ خطے کی متحدہ قیادت نے بھارت پر واضح کر دیا ہے کہ وہ 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے سے پہلے اس کے ساتھ خوش تھے۔ لیہ اپیکس باڈی کے رہنما اور لداخ بدھسٹ ایسوسی ایشن کے سینئر نائب صدر چیرنگ ڈورجے نے ایک بھارتی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر کو مرکز کے زیر انتظام 2 علاقوں میں تقسیم کرنے سے پہلے وہ اس کے ساتھ خوش تھے۔ چیرنگ ڈورجے نے بھارتی حکومت پر زور دیا کہ وہ لداخ کے لوگوں کو کمیٹیوں کے نام پر بیوقوف بنانا بند کرے۔ کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے نمائندے سجاد حسین نے چیرنگ ڈورجے کے موقف کی مکمل حمایت کرتے ہوئے اپنے جمہوری حقوق کے لیے احتجاج جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ وادی کشمیر میں سال 2022 کے دوران آتش زدگی کے 2500 سے زائد واقعات میں، جن میں زیادہ تر پراسرار تھے، 37 افراد جاں بحق ہوئے جبکہ 1700 مکانوں اور عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ماضی میں بھارتی فوج اور ایجنسیوں کے اہلکار اس طرح کے واقعات میں ملوث پائے گئے ہیں۔